سامعین کرام، خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک۔ پارٹ 1۔ امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے، اور یا رسول اللہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، نبی کا عشق مقدم امتی کے لیے، نبی کا عشق مقدم امتی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے، شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب عصا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے پڑی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مال الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت پڑھی، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت آیت محبت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ ارے بول دیجئے، کیا آپ نے یہ طے کیا ہے جو ممبر پہ بیٹھیں گے وہی بولیں گے، نیچے والے نہیں بولیں گے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آیت محبت ہے، فرماتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے نبی سے محبت کا پیغام دیا۔ آیت محبت کی روشنی میں آج تھوڑی دیر تک عنوان محبت پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز کا نام ایمان، روزے کا نام ایمان، حج کا نام ایمان، زکات کا نام ایمان، مگر میں اس باوقار ممبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، نہ نماز کا نام ایمان ہے، نہ روزے کا نام ایمان ہے، نہ حج کا نام ایمان ہے، نہ زکات کا نام ایمان ہے۔ آپ کہو گے عبد المصطفیٰ کیا نماز روزے کا نام ایمان نہیں؟ جی ہاں، نماز روزہ حج و زکات ایک ایمان والے کی شناخت ہو سکتے تھے، مومن کی پہچان ہو سکتے ہیں، صاحب ایمان کی علامت ہو سکتے ہیں، مگر ایمان نہیں ہے۔ آپ کہو گے ایمان کیا ہے؟ تو سنو، مدینے والے کے مان لینے کا نام ایمان۔ اگر کوئی انہیں نہ مانے تو زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، جو زکات کرتا رہے، نمازیں برباد ہو جائے گی، روزے برباد ہو جائیں گے، حج و زکات برباد ہو جائیں گے۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بھی۔ یہ بریلی کا مولانا نہیں، ڈاکٹر اقبال بول رہا۔ عجم ہنوز نہ دانن رموز دی ورنہ،
ز دیوبند حسین احمد نیچے بلا جبیست سرود بر سر منبر کہ ملت از وطنست کہ بے خبر سے مقام محمد عربی. اور پھر ڈاکٹر اقبال کہتے تھے کہ بمصطفیٰ برسام خیشرہ کی دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بھی. ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا اگر نبی کی غلامی حاصل نہیں ہے, سینہ نبی کی محبت کا مدینہ نہیں ہے, تو نماز بھی بولے بھی ہے, روزہ بھی بولے بھی ہے, حج بھی بولے بھی ہے, زکات بھی بولے دیکھے. اس لیے کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی عظمت پر قسم اللہ کی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا. تو نبی کی محبت جا نہیں. اور آج میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا لو, سینہ محبت نبی کا گنجینہ کر لو. اسی زمین کے اوپر, اسی آسمان کے نیچے کلمہ پڑھنے والے بہت نظر آتے ہیں. کیا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے؟ بولیے ہے نہیں. کچھ لوگ گاؤں گاؤں, قریہ قریہ, بستی بستی, دیہات دیہات گھوم گھوم کے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کہتے ہیں حرم ایک ہے, اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے. اگر کلمہ پڑھنے والے بھی ایک ہو جاتے تو بڑی اچھی بات. میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ سب کلمہ پڑھنے والے ایک نہیں ہو سکتے. ایک بات بتاؤ, کیا کبھی آپ نے تیل پانی میں ملا دیکھا؟ بولیے. ایک گلاس میں 100 گرام تیل ڈالیے, اسی میں 100 گرام پانی ڈال دیجیے, اسٹیل کا چمچ لے کر رات بھر ملاتے رہیے, اور جب سویرا ہوگا تو آپ دیکھیں گے تیل الگ ہے پانی الگ. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ تیل پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا, اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہو سکتی, نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہو سکتی. تو ہمیں کہنے دیجئے اگر تیل پانی میں ملاپ نہیں ہوگا, اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہوگی, نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہوگی, تو نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں صلح کیسے ہو سکتی؟ آپ دیکھو, یہ کچھ کتابیں بھی میں لے کے آیا. ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے دین حق. کیا نام ہے؟ زور سے بول دیجئے. دین حق. اس کتاب کو بریلی شریف میں نہیں چھاپا گیا, حضور حافظ ملت کے ہاں بھی نہیں چھاپا گیا, مدرسہ حنفیہ سنیہ میں بھی نہیں چھاپا گیا, دارالعلوم بہار مدینہ میں بھی نہیں چھاپا گیا. آپ کہو گے پھر یہ کتاب کہاں چھپی؟ تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو لاکھوں کی تعداد میں اپنے یہاں چھاپا تھا. یہ غیر مقلدوں کی کتاب, نام نہاد اہل حدیثوں کی کتاب, یہ سعودی نجدیوں کی کتاب ہے, لاکھوں کی تعداد میں چھپی, مفت میں بانٹی گئی. میں جب گیا حج کے لیے تو مجھے بھی ملی, میں نے کہا چلو تم نے مجھے ہتھیار دے دیا, اچھا ہو. اس کتاب میں میرے آقا کی ایک حدیث, اس حدیث پاک کو مفتی صاحب سے آپ نے بارہا سنا ہوگا, ہمارے محترم سے بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا, مگر جب یہ ہمارے علماء سناتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ حدیث موضوع ہے, راوی ضعیف ہے, یہ ہے وہ ہے. مگر اب تو تم نے بھی اس کتاب میں لکھ دیا ہے, تو اب تم نے لکھ دیا تو صحیح مانا جائے کہ نہ مانا جائے؟ تمہارے لکھنے سے نہیں, ہم تو صحیح مانتے ہی تھے, مگر اب تمہیں بھی مان لینا چاہیے. تم نے بھی اس حدیث کو اس کتاب میں لکھا, اگر اجازت دیجیے تو وہ حدیث سنا دوں. بولیے سنا دوں. یہ کتاب دین حق, سعودی گورنمنٹ نے اس کتاب کو چھاپا ہے, اور اسی کتاب کا صفحہ ہے 66. کون سا صفحہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولیے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. یہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں نے کہا, مفتی صاحب نے کہا کہ آپ میں سے کسی نے کہا, جس نبی کا کلمہ پڑھتے انہوں نے کہا. بولو کہا کہ نہیں کہا؟ سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولیے.
73. تو جب سرکار نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے تو ساری دنیا مل کر 74 بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے, اور اگر 72 رکھنا چاہے تو ہو سکتا. سرکار نے کہا 73 فرقے ہوں گے تو اب 74واں فرقہ نہیں ہو سکتا, 72 نہیں رہ سکتے. آقا نے کہا 73 فرقے ہوں گے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. اب سنو, آقا فرماتے ہیں کلہم فی النار, سب کے سب جہنمی ہوں گے, الا واحدہ, جنتی فرقہ ایک ہی ہوگا. سبحان اللہ, زور سے کہہ دو سبحان اللہ, سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. کتنے فرقے ہوں گے اور جہنمی کتنے ہوں گے اور جنتی؟ کہتے ہیں عقل گاؤں میں ہم ہیں, یہاں ہم ہیں, وہاں ہم ہیں, ادھر ہم ہیں, ادھر ہم ہیں. تو 1400 سال پہلے آقا نے فرمایا ہے 73 میں 72 تم ہوگے, ایک میرا ہوگا. تو بولو جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی کہ جنتیوں کی؟ مجھے یاد پڑتا تھا ہمارے ہاں لکھنؤ میں علی میاں نے ایک مرتبہ حرم کے امام کو بلایا اور پھر اعلان کیا سب آ جاؤ امام کے پیچھے نماز پڑھو. سب پہنچے تو انہوں نے اعلان کیا 11 لاکھ مسلمان آج ندوہ کے صحن میں جمع ہو گئے اور کہا دیکھو وہابی آیا, دیوبندی آیا, رافضی آیا, قادیانی آیا, چکڑالوی آیا, نیچری آیا, سب آ گیا. اگر نہیں آیا تو خالی بریلوی نہیں آیا. پتا چلا جھگڑالو بریلوی ہے, وہ فسادی ہے, فتیل ہے. سب آ گئے تھے, انہیں بھی آ جانا چاہیے. سلطان اودھ حضرت مخدوم شاہ مینا کے یہاں اسی دن رات میں میری تقریر ہوئی لکھنؤ میں. تو میں نے کہا علی میاں سب آ گئے تمہارے یہاں, بریلوی نہیں پہنچا, کیا تم نے آخر غور کیا کہ جب سب گئے تو بریلوی کیوں نہیں گیا؟ سنو, آقا نے فرمایا تھا کلہم فی النار الا واحدہ, سب جہنمی ایک ہو جائیں گے مگر جنتی الگ رہے گا. آقا نے فرمایا الکفر ملت واحدہ, کفر ایک ملت ہے. تو جتنے کفری ملت والے تھے سب تمہارے صحن میں جمع ہو گئے, اور جو جنتی تھے الگ رہ کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم جنتی فرقہ والے. آج بہت سے لوگ بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں مفتی صاحب کو دیکھیے کلمہ پڑھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں, مولانا صاحب کو دیکھیے داڑھی رکھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں, بریلویوں کو دیکھیے نماز پڑھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں, یہ روزہ رکھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں. ارے تم ایک کو کہتے ہوئے گھبراتے ہو, اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے انہوں نے تو 72 کو جہنمی کہا. بولو کتنوں کو سرکار نے جہنمی کہا؟ زور سے بولو. ان میں چوٹی والے شامل نہیں ہے, سب بنامے کلمہ. اللہ کے پیغمبر نے 72 کلمہ پڑھنے والوں کو کیا بتایا؟ جنتی کی جہنمی, جہنمی. اور تم ایک وہابی کو جہنمی کہتے ہوئے گھبراتے ہو, ایک وہابی کو جہنمی کہتے ہوئے ڈرتے ہو. دیکھو آقا فرماتے ہیں کلہم فی النار الا واحدہ, سب کے سب جہنمی ہوں گے, جنتی فرقہ ایک ہی ہوگا. تو جنتی فرقہ کتنا ہوگا؟ ایک. اب 72 73 میں جب ایک جنتی 72 جہنمی, داڑھی ادھر بھی داڑھی ادھر بھی, کلمہ ادھر بھی کلمہ ادھر بھی, نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی, تو پہچاننے میں دشواری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں صاحب مولانا صاحب ارے آپ لوگ بھی عجیب آدمی ہیں, کم سے کم آپ یہ تو دیکھیے کتنی بڑی جماعت ہے, کتنے زیادہ لوگ ہیں. تو ایک بات بتاؤ, کربلا میں بڑی جماعت حسینیوں کی تھی کہ یزیدیوں کی؟ بولو کت کی تھی؟ ایک طرف 22,000 اور دوسری طرف 72. ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان, ادھر بھی اقامت ادھر بھی اقامت, ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ, ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی, ادھر بھی جماعت ادھر بھی جماعت. جیسے ادھر ویسے ادھر, جتنی ادھر اتنی ادھر, جب ادھر تب ادھر. کیا کبھی علی اکبر نے سوچا کہ بڑی جماعت ادھر ہے چلو ایک وقت ادھر پڑھ لیا جائے؟ کیا علم محمد نے کبھی سوچا کہ زیادہ لوگ ادھر ہیں چلو ایک سجدہ ادھر بھی کر لیا جائے؟ نہیں, میرے امام نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے 72
کی جماعت الگ قائم کر کے بتا دیا، اے میرے نانا کے وفاداروں، خالی داڑھی مت دیکھنا، کلمہ نماز مت دیکھنا، بڑی جماعت مت دیکھنا، یہ دیکھ لینا حق کی راہ ہے، حق والے 72 ان کا ساتھ دے دینا، نہ حق والے 22,000 ہو ان سے الگ ہو جانا۔ تو آقا فرماتے کہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم پہچانے کیسے کہ یہ جنتی کون ہے؟ تو سنو کسوٹی آقا فرماتے ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جنتی فرقے کی پہچان نبی نے کیا بتائی کہ جو نبی کے طریقے پر ہو اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر۔ آج دھولیا کی اس سرزمین پر میں آپ کو یہی 2 4 کی شکل میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ان میں کون سا فرقہ ہے جو نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر۔ اگر ہم ثابت کر دیں کہ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام، مفتی اعظم کے غلام، حافظ ملت کے عقیدت مند نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہے تو ثابت ہو جائے گا کہ ہم ہی جنتی فرقہ والے ہیں۔ اب دیکھو یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، کون سی کتاب ہے؟ ندوہ کے نصاب میں شامل ہے۔ جب تک پڑھا نہیں دی جاتی، فضیلت کی ڈگری نہیں دی جاتی، عالم کے سند نہیں دی جاتی۔ اس کتاب میں لکھا ہے اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ معاذ اللہ، زور سے بولیے معاذ اللہ۔ میں اس کے زیور میں اشرف علی نے لکھا اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ تو یہ وہابی تو کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ جماعتی کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ تبلیغی کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ اب آئیے ذرا اللہ سے پوچھ لیا جائے، اے اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، ذرا تو بتا دے مانے کہ نہ مانے، مانے کہ نہ مانے؟ تو خدا کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو مصطفیٰ کی۔ ہم نے کہا میرے مولا ہم تیرے نبی کی اطاعت کریں گے کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ تو خدا نے کہا شرک کی بات کرتے ہو؟ ارے یہ تو میرے محبوب ہے، اور ان کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ چہرے سے زلفیں ہٹاتے والضحیٰ کا خطاب دے دیا جاتا، چہرے پہ زلفیں بکھے رہتے ہیں، واللیل اذا سجا فرما دیا جاتا، کالا کمبل اوڑھتے تھے یا ایھا المزمل فرما دیا جاتا، چادر لپیٹتے تھے یا ایھا المدثر فرما دیا جاتا ہے۔ اگر دستے پال سے کچھ دیتے ہیں تو خدا کہتا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور اگر منع کرتے ہیں تو اللہ کہتا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور یہی اتنا نہیں بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ ہجرت کی رات ہے، نبی کاشان نبوت سے باہر نکلے، ننگی تلواریں لیے دشمن کھڑے، ایک مٹھی کنکریاں آقا نے پھینک دی ہیں۔ اب آپ پوچھو یا رسول اللہ کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ تو پیغمبر کہیں گے میں نے پھینکی تھی۔ ایک کنکریوں تم بتاؤ تمہیں کس نے پھینکا تھا؟ کہیں گے رسول اللہ نے پھینکا تھا۔ ایک کافروں تم بتاؤ کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکی تھی۔ فضائیں کہیں گی نبی نے کنکریاں پھینکی، ہواؤں کا جواب ہوگا نبی نے کنکریاں پھینکی، خدائی کہے گی نبی نے کنکریاں پھینکی۔ مگر آؤ ذرا خدا سے پوچھیں، اے خدا تو بتا دے وہ کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ تو خدا کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ ہمارے اعلی حضرت نے ہم کو یہ مسلک دیا کہ نبی کو بشر مانو، نبی کو آدمی مانو، نبی کو انسان نہ مانو۔ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، جو پیغمبر کو آدمی نہ مانے وہ کافر ہے، جو نبی کو انسان نہ مانے وہ کافر ہے۔ میرے سرکار کی بشریت قرآن سے ثابت،
میرے سرکار کا انسان ہونا قرآن سے ثابت، میرے سرکار کا آدمی ہونا قرآن سے ثابت۔ جو نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا۔ مگر یہ بھی سن لو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے بشر جو نہ مانے وہ کافر، آدمی نہ مانے وہ کافر، انسان نہ مانے وہ کافر، ایسے ہی جو نبی کو اپنی طرح معمولی بشر مانے وہ بھی کافر ہے، معمولی انسان مانے وہ بھی کافر ہے، معمولی آدمی مانے وہ بھی کافر ہے۔ وہ بشر ہے مگر ایسے بشر ہے کہ ابو البشر بھی ان کی طرح نہیں۔ اللہ کے سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان ایمان ہے رسول اللہ۔ یاد کرو بیعت رضوان کا موقع، صحابہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کس کا ہاتھ تھا؟ نبی کہیں گے میرا ہاتھ تھا۔ اے صحابہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ نبی کے ہاتھ پر۔ خدائی کہے گی نبی کے ہاتھ پر، مگر خدا جو جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، جب مجھ سے ہم نے پوچھا مولا تو بتا دے کس کا ہاتھ تھا، تو خدا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ کہنے دیجیے اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، نبی کی عطا کو اپنی عطا کہا، نبی کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہا، نبی کی محبت کو اپنی محبت کہا۔ اسی لیے تو ہم نے کہا ہے میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نفس کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہ کی ہے۔ اور خدا تو فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ حضرات نبی کا مقام دیکھنا تو قرآن میں دیکھو۔ اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مولا ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تیرے دربار میں آئیں تو کیسے آئیں؟ تو اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مولا کیسے قائم کریں؟ کب پڑھیں؟ کتنی پڑھیں؟ کیا کیا پڑھیں؟ قرآن میں تفصیل کہیں نہیں۔ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ نے ہمیں مکمل طریقہ نہیں بتایا۔ اللہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں کیسے جائیں؟ تو اللہ نے اپنے نبی کا محتاج بنا دیا۔ میرا نبی جب کہے تب آنا، جیسے کہے ویسے آنا، جتنی بار کہے اتنی بار آنا، جس طریقے سے کہے اس طرح آنا، اور جو کہے وہ آ کے کرنا۔ ہم خدا کے دربار میں جانا چاہتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کا محتاج بنا دیا۔ میرے دربار میں آنے کا سلیقہ میرا نبی تجھے بتائے گا۔ ہم نے کہا ہے میرے مولا تیرے دربار میں جانے کا سلیقہ تیرے نبی نے بتا دیا، اب تیرے نبی کے ہم جانا چاہتے ہیں تو وہاں جانے کا ادب کون بتائے گا؟ خدا کے دربار میں جانے کا سلیقہ نبی نے بتایا تھا، اور نبی کے ہاں جانا چاہتے ہو تو نبی کے دربار میں جانے کا سلیقہ اللہ بتا رہا۔ مولا ہم نبی کے دربار میں چلے تو کیسے چلیں؟ تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع بصیر۔ اے ایمان والو اگر میرے نبی کی بارگاہ میں چلنے کا موقع مل جائے تو نبی کے آگے قدم نہ بڑھے، نبی کے پیچھے پیچھے رہنا، برابر نہ جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی۔ ہم نے کہا ہے میرے مولا چلنے کا ادب تو معلوم ہو گیا کہ نبی کے دربار میں چلے تو پیچھے پیچھے چلیں، مگر ذرا یہ بھی بتا دے اگر نبی کی بارگاہ میں بولنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو کیسے بولے؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ اونچی مت کرنا۔ چلو تو پیچھے پیچھے چلو، بولو تو آواز دھیمی رہے۔ ہم نے کہا مولا یہ بھی بتا دے کہ اگر بولے تو انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اب اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اگر بولو تو ایسے مت بولو نا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو، بڑے بھائی کی طرح بات مت کرنا، باپ کی طرح بات مت کرنا، ذمہ دار کی طرح بات مت کرنا، چودھری کی طرح بات مت کرنا۔ ارے نبی سے بولو تو آپس میں جیسے ایک دوسرے سے بولو تو ایسے مت بولنا۔ ہم نے کہا میرے مولا اگر کہیں چلنے میں قدم آگے بڑھ گئے، بولنے میں آواز اونچی ہو گئی،
اور لہجے میں بے باکی پیدا ہو گئی تو کوئی احتیاط تو نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے احتیاط کی بات کرتے ہو وانتم لا تشعرون. تمہارے زندگی بھر کا کیا درا کارت ہو جائے گا، نمازیں برباد ہو جائے گی، روزے برباد ہو جائیں گے، حج و زکات کا خزانہ ملیا میٹ ہو جائے گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. عبرت کی بات تو یہی ہے. اللہ فرماتا سب تباہ ہو جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ نے محنت کی، تجوری بھر گئی، چور آیا چپکے سے سین کاٹ کے تجوری چورا لے گیا. آپ نہیں جانتے تو آپ مطمئن بیٹھے ہو کہ تجوری بھری، محنت کرنے کی کیا ضرورت. اور اگر جان جاؤ کہ چور چورا لے گیا تو دوبارہ محنت کرو گے، پھر مال کا ذخیرہ کرو گے تاکہ وقت ضرورت کام آئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی گستاخی اتنا بڑا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے کہ ایمان چلا جائے گا، اعمال اکانت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تم کہو گے نمازیں میرے پاس ہیں، روزے میرے پاس ہیں، حج میرے پاس ہے، زکات میرے پاس ہے، اعمال حسنہ میرے پاس ہے اور سب مل چکا ہوگا. اگر پتہ چلتا تو توبہ کر کے ایمان لے آتے، وفادار بن جاتے اور دوبارہ عبادت کا ذخیرہ کر لیتے. مگر نبی کی گستاخی اتنا بڑا جرم ہے کہ سارے اعمال اکانت کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اور سنو، اگر نبی حجرے میں پہنچ جائیں تب کیا کریں؟ کیا پکارنے لگے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو نبی کو حجروں سے باہر پکارتے ہیں وہ تو بیوقوف ہے، گوار ہے. مولا پکارے نہ تو پھر کیسے عرض کرے؟ تو ارشاد فرمایا گیا صبر کرو، جب نبی حجرے سے باہر آئے تو ان کی بارگاہ میں عرض مدعا کرو. آپ دیکھو خدا کے دربار میں جانے کا سلیقہ رسول اللہ نے بتایا تھا اور رسول اللہ کے بارگاہ میں جانے کا سلیقہ خدا وحدہ لا شریک بتا رہا. نبی کا یہ مقام، نبی کا یہ مرتبہ قرآن نے ہمیں بتایا. اب نبی کے شان کیا تھا؟ آؤ نبی کے صحابہ سے پوچھ لو. سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. آؤ نبی کا مقام سمجھنا ہے تو نبی کے صحابہ سے سمجھ لو. صحابی کے معنی ہوتے ہیں ساتھی کے. اگر کسی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ساتھی سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں. آپ کہو گے جی نہیں، ہم ساتھی کے بجائے استاد سے پوچھ لیں گے، تو استاد کا تو تصور اتنا عظیم ہوتا ہے، ہم اسے گمراہ تو نہیں کہہ سکتے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب اساتذہ کے سامنے ہوتے تو بچوں کی نگاہ یا تو چہرے کتاب پر ہوتی یا چہرے استاد پر ہوتی. بڑے بھولے والے، بڑے سیدھے سادے. ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں. جب تک مدرسے میں بچے اساتذہ کے سامنے رہتے مؤدب رہتے، اور مدرسے کے بچے تو باہر بھی مؤدب رہتے ہیں. مگر کسی کالج یا یونیورسٹی میں چلے جائیے، دیکھیں گے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ جب تک اپنے اساتذہ کے سامنے ہوتے نگاہ یا تو بلیک بورڈ پہ ہوتی یا چہرے استاد پر ہوتی. مگر جب استاد ہٹ جائے تب دیکھیے وہی بچہ جو فرشتہ صورت نظر آ رہا تھا شرارت کا پتلا دکھائی دے رہا، کسی کو چٹکی کاٹ رہا، کسی کو چپت لگا رہا تھا، کسی کو دھکے دے رہا، کسی کو مار رہا، طرح طرح کی شرارتیں کر رہا. شیطان بھی دیکھ کے شرما جائے. اب وہ بچہ کالج میں رہتا ہے تو رنگ کیا ہوتا ہے، چوراہے پر رہتا ہے تو رنگ کیا ہوتا ہے، بازار میں رہتا ہے تو رنگ کیا ہوتا ہے، اور اگر کہیں مالے گاؤں چلا گیا تو رنگ کیا ہوتا ہے. اگر یہ سارے رنگ آپ جاننا چاہتے ہیں تو استاد نہیں بتا پائے گا. کہ بتا پائے گا؟ آپ کہو گے چلو ٹھیک، استاد اپنے شاگرد کے بارے میں نہیں بتا سکتا تو ماں باپ سے پوچھ لیا جائے. تو یاد کرو ایک دیہات کے رہنے والی ماں کالے کلوٹے بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، کھیت میں پہنچی، مڈیر پہ لٹا دیا، کام کرنے کے لیے کھیت میں اتر. کوئی ادھر سے ایک کارما گزرا، حضرت مولانا مفتی واجد علی صاحب ہیں، عزیز محافظ و قاری مولانا سلمان رضا، بھائی محمد امین صاحب ہیں، عبد اللطیف بھائی ہیں، عبد الرحمان بھائی ہیں. اور ان حضرات نے دیکھا ایک کالا کلوٹا بچہ کھیت کے مڈیر پہ کیچڑ میں کھیل رہا تھا. عبد الرحمان بھائی نے دیکھا تو کہا یہ تو حبشی معلوم ہوتا ہے. مفتی صاحب قبلہ نے دیکھا تو کہا کتنا بدبودار تھا. امین بھائی نے دیکھا تو کہا
دیکھو ہونٹ کتنے موٹے موٹے. عبداللطیف بھائی نے دیکھا تو کہا اس کی صورت دیکھو کس قدر مکروہ نظر آ رہی. بچہ ایک ہے مگر کوئی بدبودار بتا رہا, کوئی کالا کلوٹا بتا رہا, کوئی حبشی بتا رہا. گویا نظریں بدل رہی تو نظارے بدلتے جا رہے. نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا. ایک ہی بچہ ہے, کوئی کالا کلوٹا کہہ رہا, کوئی حبشی کہہ رہا, کوئی بدبودار کہہ رہا, کوئی گندا کہہ رہا. مگر بچے کی بھی تو ایک نظر تھی. جب کئی آدمیوں کا کارواں دیکھا تو چیخ چیخ کے رونے لگا, اور بچے کے رونے کی آواز ماں کے کانوں تک پہنچی. ماں کی مامتا تڑپ اٹھی, سارا کام چھوڑا, دوڑی ہوئی مڈیر کے پاس آئی, بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا, پیار کرنے لگی. اے میرے نور نظر, اے میرے لفظ جگر, اے میرے آفتاب, اے میرے ماہتاب, اے میرے غلام, بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا. کچھ سمجھے آپ؟ وہی بچہ جسے آپ نے کالا کلوٹا کہا تھا, وہی بچہ جسے آپ نے بدبودار کہا تھا, ماں کی نظر میں کالا کلوٹا بچہ غیرت آفتاب نظر آ رہا, رشک ماہتاب نظر آ رہا. بدبودار بچہ ماں کو گلاب دکھائی دے رہا. تو ماں کا تصور تو اتنا عظیم ہے کہ ماں اپنے کالے کلوٹے بچے کو بھی رشک آفتاب اور غیرت ماہتاب کہتی ہے, بدبودار بچے کو گلاب کہہ کے مخاطب کرتی ہے. ہمیں کہنے دیجئے, اگر اولاد کو دیکھنا ہے تو ماں کی نظر پیدا کرو. ماں کی نگاہ ہوگی تو اولاد نظر آئے گی, اور اگر ولی کو دیکھنا ہے تو عقیدت کی نظر پیدا کرو. عقیدت کی نگاہ ہوگی تو ولی نظر آئیں گے, اور اگر نبی کو دیکھنا ہے تو ایمان کی نظر پیدا کرو. جب ایمان کی نظر ہوگی تو نبی نظر آئیں گے, عقیدت کی نگاہ ہوگی تو ولی نظر آئیں گے, اور ماں کی نظر ہوگی تو اولاد دکھائی دے گی. تو ماں باپ کا تصور تو بڑا عظیم ہوتا. وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا بتائیں گے, پھر کون بتائے گا؟ تو ساتھی سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں. ساتھی کہتے کسے ہیں؟ ساتھی وہ ہے جو خلوت میں بھی ساتھ رہے, ساتھی وہ ہے جو جلوت میں بھی ساتھ رہے, ساتھی وہ ہے جو رزم میں بھی ساتھ رہے, ساتھی وہ ہے جو بزم میں بھی ساتھ رہے, ساتھی وہ ہے جو ہر جگہ ساتھ رہے. یوں تو سارے صحابہ نبی کے ساتھی, مگر ان سارے صحابہ میں ایک ساتھی ایسا ہے کہ جن کے ساتھی ہونے کی گواہی خدا نے دے دی. اللہ فرماتا والذین معہ, ابو بکر میرے نبی کا ساتھی ہے. سبحان اللہ, زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ افضل الخلق بعد الانبیاء, یار غار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں, جن کے بارے میں خدا نے کہہ دیا یہ میرے نبی کا ساتھی. ہم نے کہا اے میرے آقا صدیق اکبر, خدا نے آپ کو نبی کا ساتھی بتایا تو آپ نے نبی کا ساتھ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ تو جب ہم نے تاریخ صدیقی پڑھی تو ہم کو یہ پتا چلا کہ صدیق اکبر کا بچپن نبی کے ساتھ گزر رہا ہے, صدیق اکبر کی جوانی نبی کے ساتھ گزر رہی ہے, صدیق اکبر کا بڑھاپا نبی کے ساتھ گزر رہا ہے. مکے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہے, غار ثور میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہے, ہجرت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہے, مدینے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہے, خلوت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, جلوت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, رزم میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, بزم میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, قیام میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, رکوع میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, سجدے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, قعدے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, عبادت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, روزے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, حج میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں, بدر میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ, خندق میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ, وعد میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ. اور جب زندگی بھر نبی کا ساتھ نبھایا تو خدا نے کہا صدیق تم نے زندگی بھر نبی کا ساتھ نبھایا ہے تو قبر میں بھی تم نبی کے ساتھ رہو گے, قیامت تک نبی کے ساتھ. تو ایسا ساتھی کہ جس نے ہمیشہ نبی کا ساتھ نبھایا. بولو ان سے بہتر نبی کے بارے میں بتانے والا کوئی ہوگا؟ بولیے ہوگا؟ مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں, ہمارے حضرت ایک مرتبہ جماعت آئی تو ہم نے دیکھا بھات قسم کے لوگ جماعت میں, ایک لنگڑا کے چل رہا, ایک لولا ہے, ایک کے چہرے پر بے شمار چیچک کے داغ, ایک ایسا لگ رہا تھا 70 توے کی کالک پوت کے آیا, ایک کی ایک آنکھ ہی غائب تھی.
عجیب عجیب شکل و صورت کے. آپ کے ہاں بھی کبھی کبھی آتے ہوں گے, دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جب بات آئی تو لنگڑے نے کہا رسول اللہ ہماری طرح بشر ماد اللہ, لولے نے کہا رسول اللہ ہماری طرح بشر ماد اللہ, کانے نے کہا رسول اللہ ہماری طرح بشر ماد اللہ, زیادہ نے کہا رسول اللہ ہماری طرح بشر ماد اللہ. ہم نے کہا بے مردود تو لنگڑا, کیا ماد اللہ میرے سرکار بھی ایسے تھے؟ تو لولا ہے کیا آقا بھی ایسے ہی تھے؟ تو کالا کا لوٹا کیا آقا بھی ایسے ہی تھے؟ تو کہنے لگا آپ لوگ بھی بریلوی عجیب ہوتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم, تو بشر وہ بھی ہیں, بشر ہم بھی ہیں, رسول اللہ ہماری طرح بشر. ہم نے کہا بے مردود اگر یہی بات ہے تو بشر خالی تو ہی نہیں ہے, بال ٹھاکرے بھی تو بشر ہیں, جوشی بھی تو بشر ہیں, اٹل بہاری بھی تو بشر ہیں, اڈوانی بھی تو بشر ہیں, ملائم سنگھ بھی تو بشر ہیں, اور نرسمہا راؤ بھی تو بشر ہیں, کاشی رام بھی تو بشر ہے. اگر یہی بات ہے کہ نبی بشر کی طرح, تو اب بتاؤ کاشی رام کی طرح نبی بشر ہے, ٹھاکرے کی طرح نبی بشر ہے, اڈوانی کی طرح نبی بشر ہے, اٹل بہاری واجپئی کی طرح نبی بشر ہے, کس کی طرح بشر ہے؟ تو کہنا پڑے گا ارے نبی بشر ہے مگر ایسے بشر ہے کہ ابو البشر بھی ان کی طرح نہیں ہے. اور وہی بولی بولنا پڑے گی جو اعلیٰ حضرت بولے ہیں, اللہ کے سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہے, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان دی. ساری خدائی میں انبیاء و مرسلین کے بعد صدیق اکبر سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں, اور سب سے زیادہ نبی کے قریب رہے. روزانہ بارگاہ رسول میں پہنچتے پوچھتے یا رسول اللہ ایمان کیا؟ سرکار ایمان کا درجہ بتاتے, اس درجے پر فائز ہو جاتے. پھر آتے دوسرے دن یا رسول اللہ ایمان کیا, اس سے اونچا درجہ بتا دیتے. پھر تیسرے دن آتے یا رسول اللہ ایمان کیا, آقا بتاتے جاتے, اس مرتبے پر فائز ہوتے جاتے. ایک وہ وقت آیا کہ آقا نے فرمایا میرے ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور پوری امت کا ایمان دوسری طرف رکھا جائے تو میرے صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا. یہ صدیق اکبر, یہ افضل الخلق بعد الانبیاء, یہ یار غار نوید. مگر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. تو جب صدیق اکبر نبی کی حقیقت نہ پہچان سکے تو 14ویں صدی کا یہ چھڑک صاحب مولوی, یہ سڑک چھاپ ملا کیا نبی کی حقیقت کو پہچان سکے گا؟ خدا کے شان تو دیکھو کہ گلہری گنجی حضور بلبل بستا کرے نوا سنجی, چه نسبت خاک را با عالم پاک, کجا موسیٰ کجا دجال نہ پاک. یہ صدیق اکبر. آؤ ذرا صدیق اکبر سے پوچھیں, اے افضل الخلق بعد الانبیاء, یار غار نبی, آپ بتائیں نبی کی شان کیا؟ تو آؤ صدیق اکبر کے زمانے نبی کے شان میں آپ کو سنا دوں. بولو سننا چاہتے ہو؟ قرآن پاک کی آیتیں آپ نے سنی. اب قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف. کیا ہے؟ یہ باوقار علماء بیٹھے تھے, ان سے پوچھیے آپ کو بتائیں کہ بخاری شریف میں ایک باب جسے کتاب الاذان کہا جاتا, اس میں لکھا ایک مرتبہ 2 گروہ میں جھگڑا ہو گیا, سرکار صلح کرانے تشریف لے گئے, واپسی میں دیر ہو گئی. مکبر نے کہا صدیق اکبر اگر آپ امامت فرمائیں تو میں تکبیر کہہ دوں, نماز کا وقت ہو گیا, قوم کو آپ نماز پڑھا دیں. اجازت دے دی. مکبر نے تکبیر کہہ دی, اللہ اکبر کہہ کر صدیق اکبر نے نیت باندھ لی. مسجد نبوی مصلی پر صدیق اکبر کھڑے, پیچھے سارے صحابہ نیت باندھے کھڑے. عین حالت نماز میں اللہ کے رسول آ گئے. سبحان اللہ, زور سے کہہ دو سبحان اللہ, سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. جب سرکار آئے صحابہ کو پتا چلا تو انہوں نے تالی بجا کر ایک دوسرے کو خبر دی کہ نبیوں کا امام آ گیا, رسولوں کا پیشوا آ گیا. صدیق اکبر کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے زور زور سے تالیاں پیٹی. صدیق کو بتانا چاہا کہ نبیوں کے امام آ گئے, رسولوں کے پیشوا آ گئے, اور جب بہت زور سے تالیاں پیٹی صدیق اکبر کو معلوم ہوا, مسلح چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. تو بخاری شریف میں کہ آقا فرماتے اے ابو بکر مسلح پر کھڑے رہو, نماز پڑھاؤ. اجازت مل گئی تھی, اب تو کھڑے رہنا چاہیے, مگر واہ عشق صدیقی, مسلح چھوڑا پیچھے چلے آئے, میرے سرکار آگے بڑھے, نماز پڑھائی, اور نماز کے بعد آقا
فرماتے تھے اے ابو بکر میں نے تو تمہیں اجازت دے دی تھی، پھر بھی مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں چلے آئے؟ تو جذبہ عشق نے اگڑائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابری، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں کہ نبیوں کے امام اور رسولوں کے پیشوا کہ آگے بڑھ کے وہ امامت کر سکے۔ اب ایک بات بتاؤ، یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، بریلی کی کتاب تو نہیں ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ذرا بولیے، سر نہ ہلائیے، جب صحابہ نماز پڑھ رہے تو سرکار آئے تو تالی بجایا، صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹے تو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں، سر نہ ہلائیے، ایسے نہیں مانیں گے، زبان سے بولیے، خیال آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا ایک بات اور بتائیے، جو خیال آیا تو تعظیم سے کہ توہین سے؟ بھائی توہین سے خیال آتا تو تالی کیوں بجاتے؟ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ کیوں ہٹتے؟ اب ایک بات بتاؤ، صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا، تعظیم سے آیا، اور نبی نے یہ تو منع کیا کہ تالی مت بجاؤ، تالی کا اشارہ عورتوں کے لیے ہے، مرد سبحان اللہ کہہ دیا کریں، مگر یہ نصیب فرمایا کہ نماز خدا کی عبادت ہے، نبی کا خیال مت لایا کرو۔ گویا نبی نے بھی یہ ذہن دے دیا کہ نماز میں میرا خیال آئے تو نماز باطل نہیں ہوگی، اور نبی کیسے منع کر سکتے تھے جب نبی کا سلام نماز میں ضروری ہے، اور جب سلام کرو گے تو خیال کیسے نہیں آئے گا؟ اب دیکھو ایک بات بتاؤ، کتاب صراط مستقیم مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے تو نماز باطل ہو جائے گی، خیال لانے والا مشرک ہو جائے گا۔ اور صحابہ کا عقیدہ آپ نے دیکھا، بخاری کی روایت آپ نے سنی کہ سارے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آنا چاہیے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور خود نبی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نماز میں میرا خیال آنا چاہیے۔ تو وہابی دیوبندی جماعتی غیر مقلد کا تو یہ عقیدہ کہ اگر نبی کا خیال لاؤ گے نماز باطل ہو جائے گی، مشرک ہو جاؤ گے، اور نبی اور نبی کے صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا خیال آنا چاہیے، اگر خیال آیا تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب بولو، نبی کے طریقے پر اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہم سنی جنتی بریلوی ہیں، اور وہ وہابی نہ نبی کے طریقے پر ہیں نہ نبی کے صحابہ کے طریقے پر۔ اور آقا نے فرمایا مانا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، اور سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے ایک روایت محرم میں سنی ہوگی کہ امام حسین کا بچپنا تھا، ٹہلتے ہوئے آئے، دیکھا نانا سجدے میں ہے تو نواسا نانا کے پیٹھ پہ سوار ہو گیا، نانا نے سر نہیں اٹھایا کہ نواسا گر پڑے گا چوٹ آ جائے گی، سرکار نے سر نہیں اٹھایا، نواسا گر پڑے گا چوٹ آ جائے گی۔ اب بولو نبی کی نماز میں نواسے کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ارے بولیے، زور سے بولیے، آپ بھول جاتے پھر سر ہلانے لگتے ہیں، خیال آیا کہ نہیں آیا؟ تو نبی کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ارے نبی کی نماز نہ ہوگی تو کس کی نماز ہوگی؟ مگر ٹھہر جائیے، نبی سجدے میں، نواسا پیٹھ پر، نبی اپنے سجدے کو طول دے، نبی کی نماز ہو جائے، ہم سجدے میں ہوں، ہمارا نواسا ہمارے پیٹھ پر آ جائے، ہم سجدے کو طول دے لیں، سر نہ اٹھائیں، تو پوچھئے مفتی صاحب سے کہ حضرت ہماری بھی نماز ہو جائے گی؟ کیوں جناب؟ یہ انصاف کی تلوار میں دو دھار کیسے؟ نبی سجدے میں، ان کا نواسا پیٹھ پر، وہ سجدے کو طول دے، ان کی نماز ہو جائے، ہم سجدے میں، ہمارا نواسا ہمارے پیٹھ پر، ہم سجدے کو طول دیں، ہماری نماز باطل ہو جائے، تو مفتی صاحب کہیں گے، ہمارے حضرت فرمائیں گے عبد المصطفیٰ خالی خیال مت دیکھو، ذرا یہ بھی دیکھو کس کا خیال آیا۔ تمہاری نماز میں تمہارے نواسے کا خیال آیا، تمہارا نواسا دنیا ہے، تم نے دنیا کے خیال سے سجدے کو طول دیا، اس لیے تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ اور نبی کی نماز میں نبی کے نواسے کا خیال آیا، نبی کا نواسا دنیا نہیں بلکہ دین ہے۔ ارے کہہ دو سبحان اللہ، نبی کا نواسا دنیا نہیں بلکہ دین ہے۔ ارے دین ہی نہیں، دین کی پناہ ہے، دین کی پناہ ہی نہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، عطا رسول ہند الولی
خواجہ غریب نواز کہتے ہیں شاست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناست حسین سردار نزاد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین حسین شاہ ہیں شاہوں کے بادشاہ حسین حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین دیا تو سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ حسین. تو اب ہمیں کہنے دیجیے اب نبی کی نماز میں نبی کے نواسے کا خیال نہیں بلکہ دین کا خیال آ رہا, دین کی پناہ کا خیال آ رہا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا خیال آ رہا. تو اگر نواسے کا خیال دین کا خیال ہو سکتا, نواسے کا خیال دین کی پناہ کا خیال ہو سکتا, نواسے کا خیال لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا خیال ہو سکتا, تو نانا کا خیال تو روح ایمان ہے, نانا کا خیال تو چاند ایمان ہے. اگر نواسے کے خیال سے نانا کی نماز ہو سکتی ہے تو نبی کے خیال سے ہم غلام نبی کی نماز کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے تھے یاد محمد یاد خدا ہے کس کو خر سے گھٹاتے ہی ایک ہے. اور میرے مرشد برہان سرکار شیر بے سے سنت کہتے یا رسول اللہ تیرا تو تصور ہے مسلمانوں کا ایمان اور قلب میں نزدیک بسا گاؤ بھی خربین. ہمیں کہنے دو خیال تمہارے دل میں بھی آتا ہے, خیال ہمارے دل میں بھی آتا ہے. فرق یہ ہے کہ مدینے والے کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے اور گائے بیل گدھے کا خیال تمہارے دل میں آتا ہے, بیوی سے ہم بستری کا خیال تمہارے دل میں آتا ہے. تو گائے بیل گدھے والی نماز اے وہابیوں تمہیں مبارک ہو, اور تصور رسول والی نماز ہم اعلیٰ حضرت کے غلاموں کو مبارک ہو. حضرات عطائے رسول کی بات آ گئی. کون عطائے رسول؟ سبحان اللہ. میرے پیر و مرشد حضرت شیر بے سے سننا اجمیر محلہ پہنچے تو ایک 12 کا ڈبل مل گیا. اس نے کہا مولانا کہاں گئے تھے؟ کہا خواجہ پاک کے ہاں گیا تھا. پاک سنا تو پیشانی پر شکن پڑ گئی. کہا میں نے سنا تھا پاک دو, ایک اللہ دوسرا قرآن, یہ تیسرا پاک آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ فرمایا یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا تھا. تو جب نماز پڑھتے ہو تو وضو کے ساتھ کہ بغیر وضو کے؟ کہا وضو کے ساتھ پڑھتا ہوں. کہا تو جس پانی سے وضو کرتے ہو پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا. جہاں نماز پڑھتے ہو جگہ پاک ہوتی ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتی. جب نماز پڑھتے ہو تمہارا بدن پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا. جب نماز پڑھتے ہو تمہارا کپڑا پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا. جب نماز پڑھتے ہو تو مسلح پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا. جہاں نماز پڑھتے ہو جگہ پاک ہوتی ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتی. کہا بے مردود جب تیرے وضو کا پانی پاک ہو سکتا ہے, تیرا مسلح پاک ہو سکتا ہے, تیرا بدن پاک ہو سکتا ہے, تیرا کپڑا پاک ہو سکتا ہے, تو میرے خواجہ کیوں نہیں پاک ہو سکتا؟ یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہم نے بریلی کے مجدد پاک کا دامن تھاما تو انہوں نے کہا لوٹو نہیں, آگے مرحلہ کی آل پاک تک چلے جاتے. اور جب مرحلہ کے آل پاک تک پہنچے تو انہوں نے کہا اور آگے بڑھو, اجمیر کے خواجہ پاک تک چلے جاؤ. اور جب اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچے تو انہوں نے کہا بغداد کے غوث پاک تک چلے جاؤ. اور جب بغداد کے غوث پاک تک پہنچے تو انہوں نے کہا بالکل قریب آ گئے ہو, کربلا میں حسین پاک تک چلے جاؤ. اور جب حسین پاک تک پہنچے تو انہوں نے کہا علی پاک تک چلے جاؤ. اور جب علی پاک تک پہنچے تو انہوں نے کہا رسول پاک تک چلے جاؤ. اور جب رسول پاک تک پہنچے تو انہوں نے اللہ پاک تک پہنچا دیا ہے. خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نزدیک ہرگز خدا ملتا نہیں. اور غیر ممکن ہے کہ چلیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر مل نہیں سکتا خدا ہرگز وسیلہ چھوڑ کر. کہنے لگے اچھا مولانا آپ کے خواجہ پاک کے ہاں کیا ہے؟ تو فرمایا وہاں جنتی دروازہ. آج جنتی دروازے سے گزرے, الحمدللہ کئی مرتبہ گزرا. تو جلدی سے آگے بڑے, آستین دامن ادھر ادھر سونگنے لگے. کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کام نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جنتی کے بدن سے اتنی خوشبو نکلے گی کہ 500 برس کے دوری تک پہنچے گی. آپ جنتی دروازے سے ہو کے آئے, خوشبو نہیں مل رہی. تو مسکرا کے فرمایا شیر بے سے سنت مظہر اعلیٰ حضرت نے کہ ظالم جہاں یہ روایت تھی اسی کے بغل میں ایک روایت اور تھی, وہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟
کہا وہ کون سی؟ کہا فرمایا گیا جنتی جنت کی خوشبو 500 برس کی دوری پر سونگے گا اور دوزخی بغل میں نہیں سونگ پائے گا. جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہے، دوزخی ناک لے کر، ارے پہلے جنتی ناک بناتا جنت کی خوشبو ملے گی، دوزخی ناک لے کے جنت کی خوشبو کیسے سونگے گا؟ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اب بات آ گئی تو اجازت دیجئے ایک اور بات عرض کر دوں. بولیے سننا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب یہ بدعتی قبر پجوا بریلوی لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر اجازت دیجئے تو میں بتا دوں وہ کس کو یاد کرتے ہیں. ہمارے کچھ بھائیوں نے ناسک میں ہماری تقریر سنی تھی اور آج فرمائش کیا ہے کہ اس کو ضرور بیان کر دیجئے. تو سنیے، کوئی گھاس کھودنے والا دیہاتی کسان نہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولوی محمود الحسن ایک مرتبہ دھکے مکے میں مکہ شریف پہنچ گئے. آپ کہو گے دھکے مکے میں؟ جی ہاں، دھکے مکے میں پہنچ گئے. اور جب دھکے مکے میں پہنچے تو آپ بتاؤ مکے میں جو پہنچتا اس کو کیا اچھا لگتا؟ کعبے کا طواف کر لے، حجر اسود چوم لے، آب زمزم پی لے، صفا مروہ کے صحیح کر لے، حتیم میں نماز پڑھ لے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لے، مستجاب سے لپٹ کے آنسو بہا کے گناہ معاف کر لے، اللہ کے گھر کی زیارت کر لے، عرفات و منی مزدلفہ میں ہوئے. بولو یہی تو اچھا لگتا ہے؟ یہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ دیکھو دارالعلوم کے شیخ الحدیث صاحب دھکے مکے میں پہنچ گئے تو نہ کعبے کا طواف اچھا لگا، نہ حجر اسود کا بوسہ اچھا لگا، نہ آب زمزم اچھا لگا، نہ صفا مروہ کی صحیح اچھی لگی، نہ مقام ابراہیم پہ سجدہ اچھا لگا، نہ حتیم میں نفل اچھی لگی. آپ کہو گے پھر کیا اچھا لگا؟ تو ہم سے نہ پوچھو، حضرت سے نہ پوچھو، مفتی صاحب سے نہ پوچھو، خود دارالعلوم کے شیخ الحدیث سے پوچھو، اے حضرت جی آپ کو کیا اچھا لگا؟ تو خود ہی کہتے تھے پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگور کا راستہ. جب گنگو کعبہ میں پہنچے تو پورے کعبے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہر ایک سے پوچھ رہے یہ بتاؤ گنگو کہاں، یہ بتاؤ گنگو کہاں، یہ بتاؤ گنگو کہاں، یہ بتاؤ گنگو کہاں. یہ دیکھو یہ توحید کے ٹھیکیدار ہیں. سگل صبر کے پاؤں رکھنا میں کدے میں شیخ جی صاحب، صبر کے پاؤں رکھنا میں کدے میں شیخ جی صاحب. یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں. اعلی حضرت پہ اعتراض کرنے والوں یہ تمہارے امام، یہ تمہارے مولانا دھکے مکے میں پہنچ گئے تو کعبہ میں کچھ اچھا نہ لگا. ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ گنگو کہاں، یہ بتاؤ گنگو کہاں. اب آپ کہو گے عبد المصطفیٰ یہ کعبے میں گنگو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ تو ان کے پیر کی جنم بھومی گنگو، کعبے میں اپنے پیر کی جنم بھومی تلاش کر رہے تھے. اور یہ تو اتفاق ہی ہے کہ پیر کا جنم گنگوہ میں ہوا تھا. اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو ان کے پیر کو گنگا میں پیدا کر دیتا، جمنا میں پیدا کر دیتا، کاشی میں پیدا کر دیتا، متھرا میں پیدا کر دیتا، اجودھیا میں پیدا کر دیتا. یہ اتفاق ہے کہ گنگوں میں پیدا ہوئے. اگر کہیں کاشی میں پیدا ہوئے ہوتے، جمنا میں پیدا ہوئے ہوتے، متھرا میں پیدا ہوئے ہوتے، اجودھیا میں پیدا ہوئے ہوتے تو اتنے بڑے توحید کے ٹھیکیدار تھے کہ کعبے میں پہنچ کے پوچھتے یہ بتاؤ گنگا میاں کہاں ہے، یہ بتاؤ جمنا جی کہاں ہے، یہ بتاؤ کاشی کہاں ہے، یہ بتاؤ متھرا کہاں ہے. ہمیں کہنے دو یہ تمہارے مولانا ہیں دھکے مکے میں پہنچ گئے ہیں تو کعبے میں گنگوں کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے مولانا ہندوستان میں رہتے تو جان مدینے میں رہتی، دل مدینے میں رہتا، ہوش مدینے میں رہتا، خیرات مدینے میں رہتا. کیسے جانو دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ تمہارے مولانا ہے دھکے مکے میں پہنچ گئے تو کچھ اچھا نہ لگا، کعبے میں بھی گنگو ڈھونڈ رہے. اور یہ ہمارے مولانا ہندوستان میں رہتے تو جان دل ہوش و خیرات سب مدینے میں رہتے. اور جب جسم کے ساتھ پہنچ جاتے تو ہمیں کہنے دو یاد تم نے بھی کیا، یاد ہم نے بھی کیا، مگر ہماری تمہاری یاد میں فرق. ہم گئے تو ہم تو ایسا لگا کہ حج تو کعبے میں ہوتا مگر حج کے قبولیت کی مہر مدینہ میں لگائی جاتی. سو رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے نہ سنیے، آنکھ کھول کے سنیے.
ہمیں تو ایسا لگا کہ حج تو کعبے میں ہوتا ہے، مگر حج کی قبولیت کی مہر مدینہ میں لگائی جاتی ہے۔ سنو، ہم نے تو محسوس کیا کہ کوئی ہولے ہولے کہہ رہا، دھیرے دھیرے کہہ رہا، چپکے چپکے کہہ رہا تھا، وہ تمہارا امام تھا جس نے کعبے میں گنگوں کا رستہ ڈھونڈا تھا، یہ ہمارا امام ہے جو کعبے میں پہنچ کے تلاش کر رہا ہے، مگر ہماری تمہاری تلاش میں فرق ہے۔ ہمارے امام نے کیا تلاش کیا ہے؟ سنو، ہمارا امام کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے میں پہنچ کے گنگوں کا راستہ تمہارے امام نے ڈھونڈا تھا، میرا امام کیا تلاش کر رہا؟ آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسیں، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جودے سے کوثر کا بھی دریا دیکھو، دو چکا ظلمت دل بوسے سنگے اسود، دو چکا ظلمت دل بوسے سنگے اسود، ہاک بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، ہاں بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، اور سبحان اللہ وہ موتیوں کا جگر حوض سے پانی پایا یا گنہگار کا دامن سے مچلنا دیکھو، اور کان ہو تو ایسے کہ رہتے ہیں بریلی میں مگر آواز مکے مدینے کی سنتے ہیں، کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی، کاش وقت ہوتا تو اس کے صدیقی کے اور جلوے آپ کو دکھاتا۔ آگے بڑھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی۔ تو صدیق اکبر کا طریقہ آپ نے دیکھا، الحمدللہ ہم اس طریقے پر، بولو ہے کہ نہیں؟ اب اجازت دو تو فاروق اعظم کا طریقہ بھی سکھا دوں، بولیے دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، یاد کیجیے۔ روح البیان شریف کی وہ روایت، ایک مرتبہ ایک مسجد کے نمازی آئے، کہنے لگے حضور ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عباسہ و تولی کی تلاوت کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ۔ امام پکڑ کے لایا گیا تو حضرت عمر فرماتے تھے میاں تم جہری نمازوں میں یہی ایک سورت کیوں پڑھتے ہو؟ تو امام نے کہا مجھے یہ سورت زیادہ اچھی لگتی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پورے قرآن میں ایک ہی سورت تمہیں کیوں زیادہ اچھی لگتی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا، معاذ اللہ، زور سے کہہ دیجئے معاذ اللہ، سب مل کے کہیے معاذ اللہ، کہا اس میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے اس لیے یہ سورت مجھے زیادہ اچھی لگتی۔ حضرت عمر نے سنا تو تیور بدل گیا، تلوار نکالی، ایک وار کیا، سر زن سے جدا ہو گیا، لاش خاتو خون میں تڑپنے لگی۔ ایک ہنگامہ ہو گیا کہ عمر نے آج ایک امام کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا اے عمر یہ کلمہ پڑھتا تھا آپ نے قتل کر دیا، نماز پڑھتا تھا آپ نے قتل کر دیا، امامت کرتا تھا آپ نے قتل کر دیا، داڑھی رکھتا تھا آپ نے قتل کر دیا۔ معزز سامعین کرام، ریاست مہاراشٹر کے شہر امراوتی میں خطیب اہل سنت شیر رضا حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کا ایمان افروز بیان ہوا جس میں کئی ہزار لوگوں نے شرکت کی۔ جلسے میں وہابیوں کی گمراہی کا ثبوت انہی کی کتابوں سے پیش کیا گیا اور ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرنے پر 5 گاڑیاں اور 1,00,000 روپے نقد انعام کا اعلان کیا گیا، مگر کوئی بھی وہابی انعام لینے نہیں آیا۔ جلسے کے بعد جب حضرت روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ ہزاروں وہابیوں نے حضرت کی گاڑی پر لاٹھی، ڈنڈے اور تلوار سے اچانک حملہ کر دیا۔ اس دل دہلا دینے والی داستان کو جماعت رضائے مصطفیٰ ناگپور نے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ کی زبانی ایک سی ڈی میں پیش کیا ہے جس کا نام سنو اور فیصلہ کرو ہے۔ قرآن پاک
अहदीस रसूल और वहाबियों देवबंदियों की किताबें मैंने पढ़ पढ़ के सुनाई। 5 4 व्हीलर गाड़ी की चाबियां मेरे पास पहुंचा दी गई। मैंने इनाम में कह दिया कि एक भी हवाला गलत साबित करो, ये 5 गाड़ियां इनाम में दी जाएंगी, 1-1 लाख रुपया नकद इनाम में दिया जाएगा। मैंने कहा तुम्हारे मौलवी सादिक ने जो तकरीर की है कोई हवाला न दिया, पूरे शहर में चैलेंज किया कि हमने बरेलवियों से 56 सवाल किया, एक भी सवाल का जवाब न दिया। हम उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं और अगर वो मुतमईन नहीं तो चाहे यहाँ आ जाए या पुलिस स्टेशन चले कि अपनी किताबें ले आओ, हम जितनी इबारतें सुना रहे अगर वो गलत हो जाए, किताब में मौजूद ना हो, तुम 50 जूते मुझे मारो, और अगर वो इबारतें किताब में मौजूद हैं और तुम उसे गलत समझ रहे हो तो सच्चे दिल से वहाबियत से तौबा कर लो, हम तुम्हें गले से लगे। जब वहां से चलने लगे तो गाड़ी में हमें बैठाया गया, लोगों ने नाराए तकबीर और रिसालत की गूंज में मुझे मैदान से रुखसत किया। मगर जब गेट के बाहर गाड़ी पहुंची तो हजारों तबलीगियों ने चारों तरफ से गाड़ी पे हमला शुरू कर दिया। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में पत्थर, कुछ लोगों के हाथ में तलवार और छुरे। गाड़ियों का ताक़ुब करने लगे। मैंने जब देखा हालात खराब है, इनके पास असलहे है, ये हमारी जान लेने के दर पर है, तो मैंने कहा सीधे कोतवाली गाड़ी ले चलो। अब वो कोतवाली के लिए गाड़ी लेकर चला, चारों तरफ से वो हमला करते रहे, जख्मों से चूर हो गया ड्राइवर, खून का फुवारा निकल पड़ा। उन्होंने रिवाल्वर निकाल लिया और जब तक पुलिस वाले और पीएससी वाले भी पहुंच गए थे, उन्होंने बंदूकें तान ली। इस सीडी में मौलाना अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब किबला की अमरावती की तकरीर भी शामिल है, जिसको सुनकर कई हजार लोगों को तौबा नसीब हुई। नबी के वफादार में और नबी के गद्दार में न कल मिलाप हुआ था, न आज मिलाप हुआ है, न आइंदा कल मिलाप हो सकता। अल्लाहु अकबर। यानी गाय का ख्याल आए, बैल का ख्याल आए, गधे का ख्याल आए, नमाज हो जाएगी, और रसूलुल्लाह का ख्याल आया तादीम से तुम मुशरिक हो जाओगे। अब आप बताओ कि गाय बैल गधे वाली नमाज आप पढ़ना चाहते हो या तसव्वुर रसूल वाली? जब किताब का राइटर खुद कहता हमारी किताब से झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, कत्लो खुरेदी होगी, फितना फसाद होगा, तो जिस किताब से झगड़ा हो, लड़ाई हो, कत्लो खुरेदी हो, फितना फसाद हो, बोलो वो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? औलिया जन्नती, अंबिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। कुरान कहता है जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते, मगर ये वहाबी की किताब कहती है औलिया अंबिया में और जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं। और फैसला आपको करना है मुसलमानों, खुदा की किताब मानोगे कि वहाबी की किताब मानोगे? सुनो और फैसला करो सीडी में मौलाना मोहम्मद आलम नूरी साहब की वो तकरीर भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के उलमा की किताब से तबलीगी जमात की गुमराही को साबित किया, जिसे सुनकर वहाबी बौखला गए। तबलीगी जमात के ताल्लुक से मैंने चंद बातें सुनाई, यही मेरा जुर्म था जिसकी बुनियाद मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। मैंने क्या सुनाया था? सुन्नी मुसलमानों उसको सुनो, तुम खुद ही फैसला कर लो। हजरात, ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कौलुल बलीग फी तहजीर मिन जमाअत तबलीग। ये सऊदी हुकूमत ने छापा है और छापने के बाद मेरे पास पहुंची। ये तबलीगी जमात वालों के रद में ये किताब है। अब बताइए, एक सुन्नी मुसलमान अगर ले करके ये सुना दे कि देखो तबलीगी जमात ऐसी है, तबलीगी जमात के ताल्लुक से सऊदी वालों ने क्या कहा है, सऊदी के उलमा ने क्या कहा है, तो इसमें सुन्नियों के जानिब से किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है। तबलीगी जमात कैसी जमात है? तो हजरात जवाब देते हुए इस किताब का मुसन्निफ लिखता है, वल जवाब अन अकूल अम्मा जमाअतु तबलीग फइन्नहुम जमाअतु बिदअतिन व ज़लालह वलैसु अलल अम्रि अल्लज़ी काना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु वत्ताबिऊन लहुम बिइहसान। पूछा गया था तबलीगी जमात के साथ निकलना चाहिए या नहीं, तबलीगी जमात कैसी जमात है? तो जवाब देते हुए इस किताब का मुसन्निफ लिखता है, रही जमात तबलीग तो ये बिदातियों की जमात है,
یہ گمراہوں کی جماعت ہے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پہ صحابہ اکرام اور ان کے متبعین یعنی تابعین اکرام تھے۔ انہوں نے تکلیفی جماعت کے تعلق سے القول البلیغ پڑھ کر رد کیا تھا، پرچہ آیا کہ مولانا کتاب کی عبارت دوبارہ سنائیے، کتاب کا نام بتائیے، مطبع بتائیے اور صفحہ نمبر بتائیے۔ انہوں نے بتایا۔ اب اگر بات سچی تھی تو انہیں مطمئن ہو کے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لہذا آپ یہ سی ڈی سنو اور فیصلہ کرو ضرور حاصل کریں اور ہزاروں کی تعداد میں عام کریں۔ یہ سی ڈی نہایت معمولی ہدیے میں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو موبائل میں لکھیں ناگپور اور 8080 430 440 پر SMS کریں۔ اس سی ڈی میں مولانا عبد المصطفیٰ صاحب کی ایک اور زبردست تقریر تبلیغی جماعت کا آپریشن بھی شامل ہے۔ وہاں بھی ناراض ہوتا ہے، ناراض رہے، دیوبندی چڑھتا ہے، چڑھتا رہے، تبلیغی چلتا ہے، چلتا رہے۔ ہم تو ایسا کہیں گے، ایسا بولیں گے کہ جس سے مدینے والا خوش ہو اور یہ اللہ والے خوش ہو جائیں۔ جب لکھنؤ میں ندوہ کے اندر اجتماع ہوا، حرم کے امام کو بلایا اور سب سے پہلے یہ فتویٰ صادر کیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ تو ہم نے کہا اب تک تو تم یہ کہتے تھے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نماز پڑھنے والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، داڑھی رکھنے والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر مت کہو، داڑھی رکھنے والوں کو کافر مت کہو، قرآن پڑھنے والوں کو کافر مت کہو، نماز پڑھنے والوں کو کافر مت کہو، مگر یہ بریلی نہیں خدا کی کتاب ہے۔ گویا خدا نے ذہن دے دیا کہ جو میرے نبی کی توہین کرے اسے سور کہنا، آدمی نہ کہنا، اس کے چہرے کو چہرہ نہ کہنا، سور کی تھوتنی کہنا، اسے حرامی کہنا، یہ بریلی کا فتویٰ نہیں بلکہ خدا کا فتویٰ۔ اس میں حضور تاج الشریعہ کی تقریر بھی موجود ہے جس کا عنوان ہے وہابی کلمہ پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اور میں ثابت کر دوں گا کہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن وہ کلمے کو سمجھتا نہیں ہے کہ کیا وہ پڑھ رہا ہے۔ بے شک کلمے کی اساس یہ ہے کہ جان کے پڑھو گے تو مانا جائے گا، بے شک، اور جان کر کے نہیں پڑھا تو نہیں مانا جائے گا۔ اس سی ڈی میں حضور محدث کبیر کی تقاریر، صحابہ کا عشق رسول، حضور کی عظمت و افضلیت اور عقائد اہل سنت والجماعت بھی پیش کی گئی ہیں۔ جس خاک پر ان کے نقوش قدم پڑ جائیں اس کی بھی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی اس وجہ سے کہ آپ یہاں پر چلتے ہیں۔ عالمگیر بادشاہ کی تلوار آج بھی لال قلعہ دلی کے اندر موجود ہے، اس کے دستے پہ لکھا ہے، یا ایک طرف لکھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شأن اللہ، دوسری طرف لکھا ہے یا پیر دستگیر دستم چنا بگیر کہ گویند دستگیر، اے پیر دستگیر میرا ہاتھ ایسا پکڑیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں۔ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری کی تقریر، اللہ کے نبی زندہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بدن سے روح نکل گئی مگر حیات سے آپ کا بدن ایک لمحے بھی خالی نہیں رہا۔
اب آئیے ہم اس پر دلائل کچھ دیتے ہیں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ بغیر روح کی مدد کے بھی کیا بدن میں حیات پیدا ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، اسماء الرجال میں ایک نام بڑا مشہور ہے، حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ نے جب جسم کو دیکھا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ گردن کی رگیں، یہ جو گردن کی رگیں ہیں، جیسے آدمی سانس لیتا ہے تو یہ پھولتی ہوئی نظر آتی، قدرے حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا دانیال علیہ السلام گویا تخت پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے گردن کی رگیں ویسی حرکت کر رہی ہیں جیسے کوئی زندہ آدمی سو رہا ہو. اللہ اکبر. غور کیا آپ نے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہا جو دیمت آسے میں لگ سکتی ہے کیا وہ آدمی میں نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی ہے، مگر سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کہ رب کریم نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھائے.